ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عذاب قبر سے بچانے والے اعمال. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور رب ذوالجلال بعد از وصال سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. قبر کو یاد رکھنا بندہ مومن کا شعار ہے جس کی وجہ سے اس کی سستیاں دور ہوتی ہیں، غفلتوں سے نجات ملتی ہے اور بندہ مومن رب ذوالجلال کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے. قبر کا تعلق انسان کے خمیر کے ساتھ ہے، چونکہ جس وقت انسان کو پیدا کیا جاتا ہے شکم مادر میں حدیث صحیح کے مطابق جب 120 دن گزر چکے ہوتے ہیں تو اس وقت جہاں کسی نے فوت ہو کے دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کی جاتی ہے. تو اس واسطے قبر کی مٹی کا بندہ مومن کے ساتھ بڑا قریب کا تعلق ہے اور بڑا بنیادی رشتہ ہے. اسی بنیاد پہ قبر اپنے مکین کو دنیا میں بھی آواز دیتی رہتی ہے اور اگر وہ برا ہو تو اس کو تلقین کرتی ہے، نیک ہے تو قبر کو اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ جو کل میرا مہمان بننے والا ہے. رب ذوالجلال نے اس کو کتنی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. چونکہ موت بھی برحق ہے اور موت کے بعد قبر کا ہونا یہ بھی ایک لازمی امر ہے، کیونکہ قبر سے مراد ضروری نہیں کہ
وہ قبرستان میں زمین کے اندر اس کی جائے قرار، اسی کو ہی قبر سے تعبیر کیا جائے. کسی کی قبر کسی جانور کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی قبر کسی نہر یا دریا یا سمندر کی تہہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال جہاں اس کے اجزاء کو قرار ملے گا وہ اس کی قبر ہے، اور وہ ایک برزخ ہے، اگرچہ درمیان میں مٹی ہو یا مٹی نہ ہو. دیکھنے والوں کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ بن جاتا ہے اگرچہ اس کا جسم بالکل سامنے پڑا. اور وہ قبر کے امور جن کا حدیث شریف میں ذکر ہے وہ اس انسان کے لیے بھی ہیں کہ جس کی ڈیڈ باڈی اگرچہ بالکل زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہو. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عذاب قبر کا ذکر کیا اور ثواب قبر کا بھی ذکر کیا. جس وقت گزر رہے تھے بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے سامع صوت انسانین، دو انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، جن کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بہت تیز ہے، اس بنیاد پر ساتھ والوں کو تو سنائی نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا کہ قبر میں جو مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذا جریدتن رطبتن، ایک ٹہنی پکڑی جو کہ تر و تازہ تھی، فشکھا بنصفین، اس کو دو حصے کیا. دو حصے کرنے کے بعد ہر قبر پہ آدھی آدھی ٹہنی لگا دی. تو صحابہ علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا یہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی قبر والوں سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی، عذاب ہلکا کر دیا جائے. تو اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ عذاب قبر ہے اور یہ برحق ہے، یعنی اس کی حقیقت موجود ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی عذاب ہوگا وہ بعد کا معاملہ ہے، جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور پھر جا کے آگے جہنم میں ڈالا جائے گا تو عذاب ہوگا، اس سے پہلے کہیں کوئی عذاب نہیں ہے. تو یہ شرعاً عقیدہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث بیسیوں فرامین اس کے بارے میں موجود ہیں جس سے عذاب قبر ثابت ہے، اور حشر بپا ہونے سے پہلے جو ایک گرفت ہے اللہ کی طرف سے اس کا ثبوت موجود ہے. اور پھر یہاں آج کے موضوع کے لحاظ سے جو اعمال عذاب قبر سے بچانے والے، تو اس میں دو جہتیں ہیں. ایک وہ اعمال جو انسان خود کرے اور کل عذاب قبر سے بچے، اور ایک وہ اعمال جو کوئی کرے اور کسی کو عذاب قبر سے بچا لے. تو یہاں اس جہت کی دلیل بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا معاون بن سکتا ہے اور اس کے عمل سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے اور دوسرا بندہ عذاب سے بچ سکتا ہے. اور یہ کوئی معمولی تعاون نہیں، بہت بڑا تعاون ہے. ایک چنگاری سے کسی کو بچانا اس کے ساتھ احسان ہے، اور قبر کی ہولناکیوں سے کسی کو محفوظ کرنا یہ بہت بڑا اس کے ساتھ تعاون.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس جگہ پہ وہ خود عذاب سے بچاؤ کا سبب بن سکتی تھی. آپ کے قدموں کی برکت سے جو راحت زمین کو میسر آتی وہی راحت آگے ان قبر کے مکینوں تک منتقل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے تو اس دعا سے ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ صرف خاک پاک کی برکت سے یا دعا کی برکت سے مسئلہ وہاں حل ہو جاتا تو آگے امت کے لیے جو امت کی حسرتیں تھیں ان کا سامان پیدا نہ ہوتا. کہ آج ہمیں تو میسر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبرستان میں اپنی ظاہری حیات کے لحاظ سے تشریف لائیں. اگرچہ بعد از وصال سوال و جواب میں تو جلوہ گری وہ ہوتی ہے اور ہمیں میسر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے دعا مانگے اور جس سے ہمارا معاملہ عذاب سے بدل کے رحمتوں میں منتقل ہو جائے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے بعد والوں کو ایک سہارا ملا کہ تر ٹہنی قبر پہ لگ جائے گی تو اس سے قبر کے مکین کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اس میں فرق واضح ہے کہ ہمارا ٹہنی لگانا ویسے نہیں جس طرح کہ نبی علیہ السلام کا ٹہنی لگانا. آپ کے ہاتھ جس ٹہنی کو لگے اس ٹہنی کا انداز اور ہے، شاید وہ کبھی بھی خشک نہ ہوئی ہو، اور ہم جس کو لگائیں گے اس کا انداز اور ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جو اس حدیث پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بعد میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ان کی یہ بات بالکل شریعت کے منافی ہے. اس واسطے کہ بخاری شریف میں جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے خود وصیت کی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو صحابہ میری قبر پہ ٹہنی لگانا. تو آج کے لوگ حدیث کو اچھا سمجھتے ہیں یا جن کے سامنے بات ہو رہی تھی انہوں نے اچھا سمجھا. تو اس صحابی کا یہ تلقین کرنا، نصیب وصیت کرنا اپنے دوستوں کو کہ میری قبر پر تم نے ٹہنی لگانی ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام دنیا پہ جا چکے ہیں دنیا سے، لیکن تم تو موجود ہو اور تمہارے سامنے نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے. تو یہ صحابہ تباہ پرست نہیں تھے، یہ صحابہ جو ہے وہ دین سے جاہل نہیں تھے، یہ صحابہ ایسے انداز کے نہیں کہ کسی فرمان کی حکمت تک اور گہرائی تک نہ پہنچے اور بعد والے 13 صدیاں 14 صدیاں بعد پہنچ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بخاری شریف میں جب ان کی یہ وصیت موجود ہے تو پتہ چلا کہ عمل یہاں سے ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کو قبر میں ریلیف دے تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ موجود ہے. ہاں ہمارے لگانے سے جو وہاں پر سہولت ملے گی اس کا انداز اور ہے، اور جو ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ جس ٹہنی کو لگے اور وہ ٹہنی جس مٹی کو لگی وہاں پہ جو کرم نازل ہوا اس کا انداز اور ہے. اس سلسلہ میں پہلے ایک موقع پر وہ حدیث شریف بیان کر چکا ہوں کہ جب ایک یہودیہ نے دعوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے بکری کی اگلی ٹانگوں میں بطور خاص زہر ملایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت دستی کا پسند کرتے ہیں، وہ کھائیں گے تو معاذ اللہ یہ زہر اپنا کام کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی دلیلیں ہیں ان دلیلوں میں اسے شمار کیا گیا. ابن کثیر نے بھی اپنی دلائل النبوہ میں سے لکھا. آج کے لوگ اگرچہ اس حدیث کے مقابلے میں اپنی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اکابر کو بھول چکے ہیں کہ کل تک وہ انہی باتوں کو نبوت کی نشانیاں سمجھتے رہے ہیں اور آج انہی باتوں کو نبوت کے خلاف پیش کیا جا رہا. تو جس وقت آپ نے اسے کھانا شروع کیا تو فرمایا اس کو بلاؤ جس نے یہ بکری بھیجی ہے. اسے بلایا گیا. فرمایا اسممتے، کیا تم نے بکری میں زہر ڈالا؟ تو اس نے کہا من اخبرا کا، آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی میں نے ڈالا ضرور ہے لیکن میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ نہ آپ کا کوئی خادم وہاں موجود تھا جہاں میں زہر ڈال رہی تھی اور نہ ہی کوئی خبر دینے والا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کی بوٹی موجود تھی.
یوں فرما اخبرتنی حاضی الذرا، مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھو اگر بکری زندہ ہوتی تو پھر بھی ٹانگ تو نہیں بولتی، زبان بولتی، اور زبان بولتی تو ٹرانسلیشن کا مسئلہ بن جاتا ہم لوگوں کے لحاظ سے کہ یہ بول کے کیا کہہ رہی ہے۔ اب یہ بکری ذبح ہو چکی ہے، اب یہ بکری روسٹ ہو چکی ہے، اگر زندہ ہوتی تو پھر بھی ٹانگ نہ بولتی، زبان بولتی۔ اب ذبح ہو کے، روسٹ ہو کے، آگ پہ جل کے، اور پھر ٹانگ بدن سے کٹ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچی ہے تو پھر بول پڑی ہے۔ اور اخبرتنی حاضی الذرا، مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسہ، آپ کے بدن میں جو چھونے کی قوت ہے وہ عام لوگوں کی قوتوں سے 1000 درجہ بالا تر ہے۔ ہمارا ہاتھ ٹہنی کو لگے گا تو یہ ہاتھ اور ہے، نبی علیہ السلام کا ہاتھ جس ٹہنی کو لگا ہے اس ٹہنی کی شان اور ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو ہاتھ روسٹ بکری کی بوٹی کو لگے تو اس بوٹی کو بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اس واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اس واسطے وہاں وہ جو ٹہنی تھی اس میں اگرچہ یہ لفظ موجود ہے لعلہ کے الفاظ ہیں، شاید جس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہے حدیث شریف میں جب نبی علیہ السلام لعلہ بولے تو اس کا معنی بالیقین ہوتا ہے۔ میں جس طرح وہ علم غیب کی اقساط میں پیچھے گزرا ہے کہ جس کو کہا لعل الحیات ستطول بک، شاید تو زیادہ دیر زندہ رہے، تو محدثین کہتے ہیں جسے بھی یہ کہا وہ جلدی فوت نہیں ہوا، عمر اس کی ضرور لمبی ہوئی ہے۔ حالانکہ لفظ شاید ہی بولا، لیکن وہ شاید جب سرکار بولے تو عام لوگوں کے شاید جیسا نہیں ہوتا، وہاں کا لعل بھی اور مفہوم دیتا ہے۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جن ٹہنیوں کو لگا اور وہ قبروں پہ لگی، وہاں جو کچھ ملا ہوگا اس کا انداز اور ہے، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آج بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے وہ توہم پرست نہیں، وہ حق پرست ہے، اس نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے سنت پہ عمل کیا ہے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹہنی لگا کے قبر والوں کو ریلیف پہنچایا ہے۔ اگر اس میں یہ حکمت نہ ہوتی تو اس سے اچھے وسائل موجود تھے، قبر پر اپنا ہاتھ رکھ کے پھیر دیتے تو پھر ٹہنی کے ذریعے سے برکت منتقل کرنا، اس سے براہ راست برکت منتقل ہو سکتی تھی، لیکن یہ پیش نظر تھا کہ میرے قیامت تک کے غلاموں کو میرا ہاتھ کیسے میسر آئے گا، وہ تڑپتے رہیں گے، ان کے لیے اس طرح کا اہتمام مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے وہ کام کیا کہ جو شرق و غرب میں رہنے والے سب جو ہے ان کے لیے اس میں آسانی سے برکتوں کا حصول ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ یوں بعد والے ان کے عمل سے اندر عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا عذاب بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضمناً میرے ذہن میں یہ زبان پہ لفظ آ گیا کہ بعد والوں کو یہ ہاتھ کیسے میسر ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بندہ نوازی ہے کہ اگر کوئی انسان اتنی اونچی صلاحیت کا مالک بن جائے تو اسے آج بھی ایسی مہربانیوں کے تحفے مل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کا بہت بڑا رہنما ہے، اس نے اپنی کتاب الافادات الیومیہ اس کے اندر یہ اس میں موجود ہے جو اس کے ملفوظات ہے، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی بہت بڑے چوٹی کے ولی ہیں، بندہ ناچیز کو ان کے مزار شریف پر متعدد بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو بغداد شریف میں واسط سے تقریباً 60 میل دور ان کا مزار شریف موجود ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی جس وقت مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے پہنچے، یہ 555 ہجری کا واقعہ، مسجد نبوی شریف میں اس وقت 90,000 کا مجمع تھا، تو یعنی حج کے موقع پر حج سے فارغ ہوئے اور پھر وہاں پہنچے، کثیر تعداد میں حجاج، اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا اجتماع تھا، 90,000 کا مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ یہ لفظ بھی اشرف علی تھانوی نے لکھے، اگرچہ اس کو
آج بھی عرب دنیا میں اسی تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جیسے والدین اپنے بچوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، تو وہاں عرب اپنی اولادوں کو احمد کبیر رفاعی کی یہ داستان سناتے ہیں. بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو شیخ احمد کبیر رفاعی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچے تو سید بھی تھے، ولی بھی تھے، تو جا کر دست بستہ ایک گزارش پیش کر دی. کہتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور تھا اس وقت تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا. جب میں عراق میں ہوتا تھا میری روح آ کے یہاں پر بوسے دے جاتی تھی. فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، دوری کی حالت میں اپنی روح میں بھیجا کرتا تھا. تو کیا کرتی تھی؟ تقبل الارض، وہ یہاں پر جو آستان ہے، مٹی ہے، زمین ہے مدینہ شریف کی، روضہ پاک کی، اس کو چوم کے چلی جاتی تھی. انی، میری نائب بن کے، تقبل الارض انی وہی نائبتی، وہ میری نائب بن کے میری جگہ حاضری دے کے مٹی چوم کے چلی جاتی تھی. لیکن اب فرمایا میں تو خود حاضر ہو گیا ہوں. پہلے روح آتی تھی، بدن وہاں ہوتا تھا، اب میں خود آ گیا ہوں. وہذی دولت الاشباح قد حضرت، یہ تو جسم کی حاضری کا وقت آ گیا ہے. اب پہلے سے فرق ہونا چاہیے. پہلے روح آتی تھی، وہ مٹی چوم کے چلی جاتی تھی، اب میں خود آیا ہوں. تو پھر کیا ہے؟ فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دایاں ہاتھ بہر نکالو تاکہ میں چوم کے حاضری دے لوں. فامدد یمینک، اپنا دایاں ہاتھ لمبا کرو باہر. فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی، میرے ہونٹ بڑے پیاسے ہیں، میں پیاس بجھانا چاہتا ہوں، آپ اپنا نوری ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں چوموں اور میرے ہونٹوں کو سکون مل جائے. تو اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جس وقت یہ شعر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے تو فوراً چمکتا ہاتھ باہر آ گیا. اگرچہ 555 ہجری کا زمانہ ہے، کتنے سال گزر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ہاتھ قبر شریف سے، روضہ پاک سے باہر آ گیا. اور یہ بھی تھانوی کا قول ہے کہ اتنا چمک رہا تھا کہ ہاتھ کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ گئی. یعنی دن کا وقت تھا، ادھر سورج چمک رہا تھا، ادھر آمنہ کے چاند چمک رہے تھے. تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند کا ہاتھ اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی پر، کتنی تیز روشنی ہوتی ہے سورج کی، اس روشنی پر ہمارے نبی علیہ السلام کی ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، کچھ کہتے ہیں قبر میں مٹی میں مل گیا، کچھ کہتے ہیں پرانے ہو گئے. یا تو ہاتھ بتا رہا ہے کہ اتنی چمک اب بھی باقی ہے کہ سورج کی روشنی پر میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ کا جلوہ پڑے تو پھر جا کے چاند کو روشن ہونے کا سلیقہ آتا ہے. اے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. اور چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دنیا کی آنکھ اندھی ہوتی. کیوں؟ کب؟ دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. اگر کن کی آنکھ میں تمہارے نور کا سرما نہ لگتا تو سارے جہان کی آنکھ اندھی رہتی، کسی کو نور میسر نہ آتا. تو یہ وہ نور جب قبر مبارک سے ہاتھ بہر نکلا ہے تو یہ منکرین کے قائد کا یہ جملہ ہے کہ نور اتنا تھا کہ جس نور کی بنیاد پر سورج کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سورج پر یہ نور غالب آ گیا. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی آگے بڑھے، ہاتھ کو چوما اور چومتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے.
اس مجمع میں غوث کتب ابدال موجود تھے، تو ان میں سے کسی نے پوچھا کسی غوث کتب سے کہ تمہیں کیا اس وقت رشک نہیں آیا کہ جب حضرت شیخ احمد کبیر ہاتھ کا بوسہ لے رہے تھے، تمہیں رشک نہیں آیا کہ تم بھی ایسی درخواست کرتے؟ تو وہ کہنے لگے ہماری کیا بات ہے، اس وقت تو فرشتوں کو بھی رشک آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ الفاظات یومیہ میں تھانوی میں یہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یوں بھی نہیں کہ وہ ہاتھ نواز نہ سکے، آج بھی نواز لیتا ہے، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسرا اور ذریعہ بیان کر دیا، قبر پر ٹہنیوں کو لگا کر یہ واضح کیا کہ اسلام اور ہے اور توہم پرستی اور ہے۔ یہ شریعت ہے کہ جس نے اگر ادھر بے جان پتھر کو حجر اسود کو تمہارے ہونٹ لگے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے گناہ چوس لیے ہیں، اور یہ اگر عقل پہ تولنا چاہو گے تو اسے بھی نہیں تول سکو گے، اس کو شریعت کی روح سے عقل کو سر تسلیم کرنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی اس مقام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹہنیاں لگا کر یہ ذات جملہ بول دیا، جب تک تر و تازہ رہیں گی وہ عذاب کی تخفیف ہو جائے گی۔ آج بھی یہ ایک ذریعہ ہے جس سے عذاب میں تخفیف لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں نے تمہید میں اس لیے بیان کر دی کہ عذاب قبر برحق ہے، یعنی قبروں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت کو جا کے جو کچھ ہوگا ہوگا، قبر میں ایسی کیفیت ہے۔ ہاں، حق پرستوں کے لیے کتنی بڑی سوغات ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ جب کوئی امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو قبر کا امتحان ہے، حشر کا تو بعد میں ہے، اور رب ذوالجلال قبر میں ہی دروازہ کھول دیتا ہے، جس سے قبر والے کو جنت میں اپنا محل بھی نظر آتا ہے، اور جنت کی ہوائیں بھی قبر کا طواف کرتی ہیں۔ قبر میں اس کا بستر، جنت کا بستر قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اپنے جلووں سے آراستہ فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مہم پہ نکلے، ویرانے میں کہیں جا کے خیمہ لگا لیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، ویران جگہ ہے۔ جہاں خیمہ لگایا تھا تو نیچے سے آواز آنا شروع ہو گئی، اذن فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اندر سے آواز آئی اور ایک قاری صاحب سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ ملک کی تلاوت شروع کی تو کتنی مکمل پڑھ ڈالی، سورہ ملک مکمل پڑھی، کوئی مشابہ نہیں لگا۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ ہم سمجھتے تھے ویران جگہ ہے اور بالکل زمین بند ہے، اندر کوئی بول رہا ہے، اور پھر صحیح پڑھ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زندہ بھی ہے اور حافظہ بھی صحیح ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب واپس پہنچے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ جگہ ویران تھی، وہاں کسی کی قبر تھی، اور اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ہم حیران ہیں کہ زمین بند تھی تو وہ بول کیسے رہا تھا، آواز ہمیں کیسے آ گئی، صحیح پڑھ رہا تھا، پوری سورہ ملک اس نے پڑھی ہے۔ اب عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں یہ سر فہرست اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز صحابہ سے یہ بات سنی ہے تو اس پر یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کہ تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، تم وہاں بات موقع پر موجود تھے، وہاں کچھ ججمنٹ کی جا سکتی تھی، تم وہاں کچھ غور کرتے، میرے پاس آ کے پوچھتے ہو۔ تو یہ جواب نہ دینا ہمارے نبی علیہ السلام کا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے واقعی اپنے آپ کو صحابہ کے لیے یوں رکھا ہوا تھا کہ جس جگہ تمہیں کسی بھی غیب کے معاملے کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہو، اگرچہ میں وہاں موجود نہیں ہوں گا، جو کچھ ہوگا وہ میری نگاہ سے غائب نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کا بھی یہ یقین ہے کہ اگرچہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، سرکار مدینہ شریف میں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ سرکار سے پوشیدہ نہیں، اس کا جواب ہمیں محبوب علیہ السلام دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی بات سنی ہے تو ان کا سوال برقرار رکھ کے جواب دیا، سوال کو غلط نہیں قرار دیا۔ غلط قرار دینے کا مطلب کیا ہو سکتا تھا کہ فرماتے کہ میرے صحابہ یہ تمہیں وام ہو گیا ہے کہ آواز آئی ہے،
آواز نہیں تھی، تمہارے کان ویسے ہی بول گئے. اس طرح کر کے سوال کو مسترد کیا جا سکتا تھا. یا کچھ آج کے لوگوں کا غلط نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے سارے سوال بند کر دیتے، شیطانوں کی آوازیں ہوتی ہیں معاذ اللہ. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو برحق قرار دیا کہ واقعی تم نے سنا ہے. آگے اس کی وجہ بیان کی. وجہ کیا تھی؟ فرمایا ہی المانیہ تو ہی المنجیہ تو تنجی من عذاب اللہ. اور جو کام بندے کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں ان میں سے ایک عمل سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے. جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے قبر میں عذاب اس کے قریب نہیں آ سکتا، وہ عذاب سے بچا رہتا ہے، وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. ہی المانیہ تو ہی المنجیہ تو تنجیہ من عذاب اللہ. سورہ ملک مانیہ بھی ہے، سورہ ملک منجیہ بھی ہے، اور سورہ ملک قبر والے کو جو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اسے عذاب سے نجات دینے والی ہے. مانیہ کا معنی روکنے والی اور منجیہ کا معنی نجات دینے والی. دونوں لفظ ہمارے نبی علیہ السلام نے سورہ ملک کے لیے استعمال کیے. پھر جب عذاب آ رہا ہو تو یہ آگے دیوار بن جاتے ہیں، اور جو پہلے پہنچ جائے کہیں سے تو اس کو نکال دیتی ہے. یہ قبر میں عذاب کو نہیں رہنے دیتی. یہاں کے پاس سے گزرے تو پھر بھی اندر کے حال کا پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اپنے گھر میں ہے تو پھر بھی کسی کی قبر کے اندرونی حال کا پتہ چل جاتا ہے. جو غلاموں نے آ کر پوچھا کہ ایسا معاملہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمال ہے اس کتاب کا جو میرے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور جو عام انسان جب اس کو یاد کر لیتا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے. اب یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کتنا لازمی عقیدہ ہے، کتنا قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ جس شخص نے سورہ ملک کو یاد کر کے سینے میں محفوظ رکھا اس کی قبر تو زندہ ہے، اور جس سینے پہ پورا قرآن اترا تو ان کے روضہ مبارک کا عالم کیا ہوگا. یعنی قرآن مجید برہان رشید کے نزول کا جو برکات کا سلسلہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت کو یاد کر لینے والے اور اسے پڑھنے والے کے لیے اس کی حیات برزخی جو ہے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ حیات بھی ہے، دماغ بھی صحیح ہے، حافظہ بھی صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، تلفظ بھی صحیح ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے اس واسطے کہ اس نے دنیا میں سورہ ملک کو ٹائم دیا تھا، سورہ ملک میں قبر میں اس کو اپنا ٹائم عطا فرمایا ہے. آج کے موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عارضی سی زندگی، ادھار زندگی، مستعار زندگی، اس میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر کل قبر محفوظ رہے اور عذاب سے قبر جو ہے اس کو نجات ملے، اور قبر کے اندر جنت کی سہولتوں کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہو جائے کہ وہ صدیوں کا فاصلہ جو قیامت تک کا ہے وہ انسان کے لیے بس چند گھڑیوں کا فاصلہ اسے محسوس ہو، اس بنیاد پر کہ اسے قبر کے اندر بھی جنت کی نعمتیں میسر ہیں. آج کے حالات میں انسان بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے. کچھ واقعی مصروفیت ہے اور کچھ پھر مصروفیت کا پراپوگنڈا ہے. کچھ مصروفیت ہے اور کچھ تن آسانی ہے، جس کی بنیاد پر انسان دن بدن ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور دن بدن اپنے اسلاف کے معمولات سے ہٹتا جا رہا ہے، اور دن بدن اس کے لیے نئے نئے پرابلم ہیں جو ماحول اس کے لیے کریٹ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنا ماضی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس واسطے بطور ایک دن کے شیڈول کے ہر بندے کو تھوڑا سا وقت تلاوت قرآن کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. تلاوت قرآن مجید لازمی نہیں کہ صرف حافظ پڑھے، قاری پڑھے، خطیب پڑھے، مولوی پڑھے، یہ تو سب کا دین ہے اور سب کے روح کی چین ہے. اس واسطے قبر کی راحت تو سب کو مطلوب ہے اور قبر کی چاندنی سب کو تلاش ہے اس کا یہ سلسلہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا. جو جتنا زیادہ ٹائم دے گا قرآن کو، قرآن اتنا ہی زیادہ ٹائم قبر میں اس کو دے گا. تو یہ بطور خاص سورہ ملک کا یہ کمال ہے، اس کی یہ تاثیر ہے کہ سورہ ملک یاد ہونی چاہیے تاکہ انسان جہاں بھی ہو اگر قرآن مجید پاس موجود نہ ہو تو وہ اس کا تلاوت کر سکے، اس کو پڑھ سکے. تو روزانہ کا معمول بناؤ گے تو پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گی، پڑھتے پڑھتے زبانی ہو جائے گی. اس واسطے اس کو ٹائم دو
اور باقاعدہ اپنے شیڈول میں وقت دو تلاوت قرآن مجید کو، اس واسطے کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے جو انسانی زندگی کا کمال ہے وہ خوف خدا میں ہے، اور خوف خدا کے حصول کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب تلاوت قرآن مجید میں ہے۔ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یہ ہر ایک سے ثابت ہے کہ جس نے بھی چاہا کہ طبیعت پر خوف خدا طاری ہو جائے، جس نے بھی کہا کہ میرا دل نرم ہو جائے، جس نے بھی کہا کہ میری آنکھ پرنم ہو جائے، اس کے معمول کا حصہ رہا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے یا قرآن سنا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے یا قرآن کسی سے سنا ہے۔ اس سے جا کر یہ شروع سے معمول ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اس واسطے ہمیں بطور اس معمول کے قمر کی روشنی کے پیش نظر اور قرآن سے پیار کے پیش نظر اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے محبوب حقیقی کا کلام ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، ازلی کلام ہے، ابدی کلام ہے، اس بنیاد پر تلاوت قرآن مجید کے لیے مخصوص وقت کرنا روزانہ کے لیے، اور پھر جتنا ہو سکے اس پہ اضافہ کرتا جانا، یہ ایک وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی مسرور رہتا ہے اور آگے بھی مسرور رہتا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان ہی تو سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، خامند کو بیوی سے لڑاتا ہے، ہر وقت وہ فتنے پھیلاتا ہے، تو اگر وہ قریب نہ آئے تو انسان کا فائدہ کتنا ہے؟ تو کیسے اسے قریب نہ آنے دیا جب وہ تو اتنا شیطان ہے کہ وہ بندے کے خون میں بھی داخل ہو جاتا ہے، خون میں داخل ہو کے وہ دورہ کرتا ہے انسان کے اندر۔ حدیث صحیح میں موجود ہے رات انسان کی ناک میں بسر کرتا ہے۔ ابلیس ایک ہے مگر شیطان تو لاکھوں ہے جو اس کی اولاد، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو رات کے وقت اس کی ناک کے اوپر والے حصے میں رات بسر کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرنے لگو تو ناک میں پانی چڑھاؤ کہ جہاں اس نے رات بسر کی ہے وہ جگہ منحوس ہو گئی ہے، تو جب پانی پہنچے گا تو اس جگہ کو غسل مل جائے گا، یہ جگہ دھل جائے گی۔ اور یہ ساری باتیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سائنٹیفک بنیادوں پر یہ سمجھوں گا تو پھر مانوں گا، تو موت کا وقت آ جائے گا شاید سائنٹیفک بنیادیں سامنے نہ آئے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تو بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور خون میں پورے بدن میں گردش کر جاتا ہے، غصے کی شکل میں، اس لیے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کہ اس وقت شیطان پوری طرح آگ کی طرح بندے کے اندر اپنا اثر ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ دشمن کہ جسے دروازہ بند کر کے آپ روک نہیں سکتے، وہ دشمن اگر روکا جا سکتا ہے تو سورہ بقرہ سے روکا جا سکتا ہے۔ اس واسطے یہ جو فیصلے ہیں شریعت کے جن کے پیش نظر دنیا میں گھر پر نور رہے، آگے قبر پر نور رہے، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور موجود ہے کہ شریعت مطہرہ میں چونکہ بات اس طرف چل نکلی ہے، کچھ ایسے فیصلے شریعت نے کر دیے ہیں کہ جس کے پیش نظر اس شیطان پر قابو پانے کے لحاظ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی اسباب مہیا کیے۔ رات کے وقت اپنی اولادوں کو گھر بٹھاؤ، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے شیطان بھاگ رہے ہوتے ہیں اور عشاء تک یہ بھاگنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایسے میں اپنی اولادوں کو گھر رکھو اور اپنے دروازے بند کر دیا کرو تاکہ شیطان تمہارے کمروں کے اندر جھانک نہ سکے اور داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا اگر کسی کے دروازے کے کیواڑ نہ ہو، تاک نہ ہو جو بند کیے جا سکے، میری شریعت مان کے رسی باندھ دو گے پھر بھی شیطان اندر نہیں جا سکے گا۔ اگر میری شریعت مان کے تم ایک چھڑی اس دروازے کے اندر کھڑی کر دو گے، وہ چھڑی بھی شیطان کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ یعنی وہ جس کی پاور بڑی ہے اس کے مقابلے میں شریعت کی بہت بڑی پاور ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عاقبت کو سنبھالنے کے لیے جو اصول وضع کیے وہ کتنے روشن اصول ہیں جن کو انسان پیش نظر رکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ ہیں، اس کو میسر آتی ہیں۔
ایمان نہیں ہے تو پھر تو بندہ شیطان کا کھلونا ہے، شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا غلام ہے، شیطان کی پرستش کرنے والا ہے۔ لیکن یہ مومن ہے کہ جو شیطان سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، شیطان کو بچھاڑتا ہے، شیطان کو گراتا ہے، اور اگر حضرت عمر جیسا مومن ہو تو پھر شیطان سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن کے اندر جو جو تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اس انداز میں اس کی پاور بھی شیطان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کسی کو دیکھ کے شیطان پھولتا ہے اور وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے، اور کسی کو دیکھ کے سمٹتا ہے تو چڑیا سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام میرے نبی علیہ السلام کا، میرے غلام کے اندر ساری پاور ہے۔ اگر یہ پارسا ہو گیا مقابلے میں شیطان چڑیا بن جاتا ہے، اور اگر یہ میرا پیغام بھول گیا تو شیطان اکڑ کر کے وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا تم شیطان کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے نہ دو، اسے خوش نہ ہونے دو، اتنا میرے حکم پہ پابند رہو کہ تمہیں دیکھتے ہی شیطان اگر بھاگتا نہیں تو کم از کم چڑیا جتنا تو ہو جائے، سمٹ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میرا کوئی اثر نہیں چلے گا، اس واسطے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بچاؤ کے لحاظ سے جہاں عبادات بتائیں وہاں ایک انسانی کیفیت بھی بیان کر دی۔ کیا وارے نیارے ہیں ایک مومن کے، بخار کافر کو بھی چڑھتا ہے، بخار مومن کو بھی ہوتا ہے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات مریضا مات شہیدا اومنا من عذاب القبر، فرمایا جو بندہ بیماری میں مبتلا ہو کے فوت ہوا، اس نے کچھ وقت بیماری میں گزارا اور پھر دنیا سے گیا، فرمایا یہ دن جن میں اس نے بیماری کاٹی ہے یہ دن عذاب قبر کے ٹالنے کا سبب بن جائیں گے۔ اب دیکھو نا، اسلام کی پانچوں گھی میں ہے، اگر اچانک موت آ جائے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ اس نے اتنی دیر چٹائی پہ اسپتالوں میں نہیں گزاری، بس وقت آیا رخصت ہو گیا، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے ایک بندے کو بڑا اونچا مقام دیا اور عمل کر کے وہ وہاں پہنچے نہیں، مرنے کا وقت آ گیا، ایک ہفتے ہی تو باقی رہ گیا مثال کے طور پر، اور ابھی جہاں پہنچنا تھا وہاں تو یہ 10 سالوں میں جا کے اس نے پہنچنا تھا، اور پیچھے دن تو 4 رہ گئے۔ تو پھر فرمایا اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے کہ جس بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کوئی تبصرہ کر رہا تھا دیکھو یہ ماری نہیں رہا، روح نکل ہی نہیں رہی، اتنے دنوں میں پڑا ہوا ہے، اسے کیا خبر کہ اللہ اس حالت میں رکھ کے اسے کہاں پہنچا رہا ہے۔ اس کا ایک معین مقام ہے اور وہاں تک یہ پہنچ نہ سکا اپنے عمل کی بدولت، اور وقت قریب آ گیا۔ اب رب ذوالجلال نے اس کو دنیا میں ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش رب سے مانگنی نہیں چاہیے کہ کوئی کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے بیمار کرے، نہیں، شریعت میں حکم ہے اللہ سے آزمائشیں مت مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے آزمائش میں صبر نہ ہو سکے، اگر آزمائش میں بے صبری ہو گئی تو پھر تو سب نقصان ہو جائے گا۔ اس واسطے ہم کمزور لوگ ہیں، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال کے فیصلوں کی حکمتیں کتنی ہیں۔ ایک طرف چلتے پھرتے موت آ گئی، اسے اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ نہ حاجت مند ہوا کہ کوئی پانی پلائے، کوئی دوائی دے، اور جو ہے اس طرح کوئی پرسان حال نہ ہو اور پڑا رہے سالوں تک، اچانک موت آئی اور چلا گیا، یہ بھی ایک عافیت ہے، اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے، اس کی بھی فضیلت موجود ہے، حتف انفی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، لیکن ایک فضیلت دوسری بھی بیان کر دی، اور اس کے اندر یہاں تک جو آج کا ہمارا موضوع ہے، فرمایا من مات مریضا، جو انسان مرض کاٹ کے فوت ہوا، اس نے کچھ دن بیماری کاٹی اور پھر فوت ہوا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں اور کافر کی بیماری میں بڑا فرق ہے۔ کافر مرا بیمار ہو کے یا ویسے جہنم میں پہنچا، فرمایا اس کی یہ بیماری قبر میں عذاب قبر ٹالنے کا باعث بن گئی، یہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو گیا، اس کے سوال و جواب میں بھی آسانی ہو گئی، اس کو آگے جا کر وہاں جو صورتحال تھی
اس صورتحال میں اس کے لیے مزید اچھا انجام ہوا، اچھے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ عذاب قبر جس نے اسے پریشان کرنا تھا یہ اس عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا، فرمایا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں نیکی کے جن کی وجہ سے عذاب قبر ٹلتا ہے، اور کچھ انسانی احوال ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر دل میں مومن ہے تو بندے کا بخار بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ اس بنیاد پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو آپ نے دیکھا ایک صحابیہ بخار کو گالی نکال رہی تھی، ثم لا بارک اللہ فی، بیماری اللہ اس کو برکت نہ دے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام صاحب کے یہ لفظ سنے اور وہ کانپ رہی تھی بخار میں، فرمایا ام صاحب بخار کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو ابن آدم کے گناہ جھاڑنے آتا ہے، تو یہ تمہارے گناہ جھاڑ رہا ہے، تم اس کو بیماری دے رہی ہو اور اس کو گالی دے رہی ہو۔ تو اس واسطے پتہ چلا کہ ہر چیز کی پیچھے کئی صورتحال ہوتی ہیں۔ اب کافر کو جو بخار ہو تو وہ گناہ جھاڑنے نہیں آیا، وہ بحیثیت عذاب آیا، وہ مواخذہ ہوا، وہ گرفت ہوئی۔ اور مومن کو اس میں آگے کئی کیٹیگریز ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کا کچھ انداز ہے، کچھ کا کسی طرح کا ہے، لیکن جو غالب انداز ہے بالعموم اکثریتی، اس کے اندر یہ اس طرح کی کیفیت جو ہے اس کے گناہ جھاڑ رہی ہے، اس کے لیے ایک بہتری ہے۔ یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ جملہ بول کر بھی کائنات کو حیرت میں ڈال دیا، فرمایا مجھے ویسے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو مل کے ہوتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ فرمایا میرا بخار بھی تمہارے بخار پہ پاورفل ہے، میرا بخار بھی تمہارے بخار جیسا نہیں، تم نے میرے بخار کے ساتھ بھی اپنے بخار کی مثل بیان نہیں کرنی۔ او آکو، فرمایا جو مجھے ہوتا ہے وہ تمہیں نہیں ہوتا، فرمایا تمہارا بخار اور ہے میرا بخار اور ہے، اس واسطے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا مقام اور ہے میرا مقام اور ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہے وہ معاذ اللہ ایسے نہیں جیسے امتی کے لیے تھا کہ امتی کے گناہ ہیں، امتی کے لیے عذاب تھا جس کو ٹالنا ہے، اور سرکار کے درجات ہیں جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی طرف سے مزید عظمتیں ملتی ہیں، مزید مقامات ملتے ہیں، اور پھر امت کے لیے اس میں سبق ملتا ہے۔ مجھے بخار ہو تو یہ ایک میری آزمائش ہو سکتی ہے، اس میں دوسروں کا بھلا کیا ہوگا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو بخار ہو تو قیامت تک کے غلام کا بھلا ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار نے بخار میں دعا مانگنی ہے۔ امتی کو پتا چلنا ہے بخار ہو جائے تو دعا کیا مانگنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار میں جس طرح کے لمحات گزارنے ہیں امتی کو پتا چلنا ہے، صحابہ نے نوٹ کرنا ہے کہ بخار میں لیٹے کیسے تھے، بخار میں بیٹھے کیسے تھے، بخار میں سر پہ پٹی کیسے باندھی تھی، بخار میں پسینہ کیسے آیا تھا تو صاف کیسے کیا تھا، بخار سے لفظ زبان پہ کیا نکلے تھے۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخار ہے اس میں بھی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نیکی ہے، سنت کا پیغام ہے۔ اس واسطے وہ معاملہ بالکل جدا ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ اور لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی صورتحال کے اندر جس وقت کوئی مریض ہو کے فوت ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا اسے ایسا نہ جانو کہ لازمی کوئی گرفت ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی گرفت ہوتی ہے، باقاعدہ ایسے واقعات موجود ہیں۔ محقق توسی بہت بڑا محقق تھا، بڑا چوٹی کا منطقی تھا، فلسفی تھا، آج تک اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آیا اس کا تو معاذ اللہ منہ کے راستے گندگی آنا شروع ہو گئی۔ تو شاگرد زمانے کا امام پاس بیٹھا تھا، تو اس نے جب استاد نے محقق توسی چونکہ رافضی شیعہ تھا، اس نے کہا کہ نمی دانم رید از کجا میں آیت، پتہ نہیں چل رہا گندگی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ در آخر تجرید خردائی، یہ وہ ہے جو تجرید کتاب کے آخر میں تو نے گستاخیاں لکھی ہے، یہ وہ ہے اثر۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس انداز کا وہ اور لوگ ہیں، لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من مات مریضا، جو بیمار ہو کے فوت ہوا اس کی بیماری بھی اس کے نمبر دے گئی، اس کو فائدہ دے گئی، کس واسطے؟ فرمایا عذاب قبر سے بچ گیا،
جو وہاں تکلیف ہونی تھی وہ دنیا میں لے گیا ہے، اب قبر میں باری ہونی تھی، دنیا کی تھوڑی اس کا کفارہ بن گئی ہے، اب یہ بچ جائے گا۔ اس واسطے آج ہمیں اپنے طور پر نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ قبر کے عذاب سے بچیں، کیونکہ وہ برحق ہے، اگر ہم نے کوتاہیاں کی تو معاذ اللہ گرفت ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اوروں کے لیے جو اہتمام ہے اس میں ایصال ثواب ہے، اور بالخصوص وہ ایصال ثواب جو حدیث تلقین میں ہے، میں پہلے بھی اس کو بیان کر کے آپ کو دعوت دے چکا ہوں کہ ہمارا ماحول اس حدیث پر عمل سے خالی ہو چکا ہے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر 8ویں صدی تک ہر شہر میں عمل ہوتا رہا، ہر علاقے میں ہر زمانے میں عمل ہوتا رہا، جس کو ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے بھی کتاب الروح میں لکھا اور کہا اس حدیث پر ساری صدیوں میں عمل ہوتا رہا ہے، اتنی کامل جامع حدیث ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے فَصَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، تم اس پہ مٹی ڈال دو، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تو ایک تم میں سے قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کہے یا فلاں ابنا فلانتا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، باپ کا نام نہیں لینا، اس کی امی کا نام لینا ہے، کس کی جو قبر میں ہے اس انسان کا نام لے کر اس کی امی کا نام لینا ہے اور یا سے اسے پکارنا ہے، یا فلاں ابنا فلانتا، اے فلاں فلاں کے فلاں عورت کے بیٹے۔ فرمایا جس وقت تم آواز دو گے یسمع ولا یجیب، سنے گا مگر جواب نہیں دے گا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، سنے گا جواب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا دوبارہ اس کو آواز دو، یا فلاں ابنا فلانتا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے۔ فرمایا یجلسو، وہ قبر میں یستوی قاعدہ، سیدھا ہو کے قبر میں بیٹھ جائے گا، پہلے سنے گا جواب نہیں دے گا، دوسرے نمبر پر بیٹھ جائے گا، پھر کہو یا فلاں ابنا فلانتا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، تو اب آگے سے بولے گا، کیا کہے گا؟ رحمک اللہ، اے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے آوازیں دینے والے، خدا تجھ پہ رحم کرے، ارشدنی، بتانا کیا چاہتا ہے، آوازیں دے رہا ہے آگے بولتے ہی نہیں۔ اور یہ ہے دین ہمارا۔ حدیث تلقین جو پوری صدیوں میں امت میں رائج رہی، پتا چلا کہ ایک عام مومن کو بھی یا سے بلانا جائز ہے بعد از وصال، اور وہ بول بھی لیتا ہے، اگرچہ بعد والے کو سنائی نہ دے مگر ہمیں سننے سے زیادہ یقین ہے ان کے بولنے پر، اس واسطے کہ سرکار کی زبان نے سنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس وقت فرمایا کہ وہ کہے گا بولو خدا تجھ پہ رحم کرے، تو یہ بھی پتا چلا لوگ کہتے ہیں قبروں والے کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو عام بندہ بھی رحمت کی دعائیں مانگ رہا، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا تم اسے کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسے کہو اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر تیری روح نکلی تھی، تو رب کو ایک مانتا تھا، اسی حالت میں تیری جان نکلی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا، اسی حالت میں تیری جان نکلی، تو نے قرآن کو امام مانا تھا، اس حالت میں تیری جان نکلی، عقیدہ اپنا یاد کر۔ فرمایا جس وقت تم یہ باہر سے کہو گے اندر وہ سنے گا، اور کیا حالت ہوگی؟ فرمایا منکر نکیر دونوں آئے ہوئے ہوں گے، اب تم باہر سے اسے آواز دے رہے ہو، منکر نکیر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا اندر سے جس وقت تم نے سنایا اس نے وہی بولنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تمہارے کہنے پر اس نے اندر پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا دونوں فرشتے منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اب اس سے پوچھیں کیا، یہ تو جواب پہلے ہی دے رہا ہے۔ قد لقنا حجتہ، اسے تو حجت پڑھا دی گئی، سبق سکھا دیا کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، جو پوچھنا تھا یہ پہلے سنا رہا ہے، چلو اب ہمارے یہاں رہنے کی گنجائش نہیں، ہم چلتے ہیں۔ اس انداز میں قبر کے اندر راحت پہنچانے کا بندوبست میرے اسلام میں ہے، اور حدیث ابن تیمیہ کی گروپ کی روایت کی گئی اور کہا گیا یہ ساری صدیوں میں رائج ہے، اس پر یہ مہر لگائی کیونکہ امت کا عمل اس پر رہا ہے، لہذا اس کے راویوں کی چھیڑ چھاڑ مت کرو، امت کا عمل بتا رہا ہے کہ حدیث بالکل سچی ہے۔ تو وہ حدیث جو 8 صدیوں تک رائج رہی ہمیں کیوں بھول گئی؟ یہ پہلا ایصال ثواب، سارے یاد رکھیں جب بھی کوئی فوت ہو جائے اس سے بہتری یہ ہے
اس کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اس کو ریلیف دینے کا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ سرانے کھڑا ہو جائے اور سرانے کھڑا ہو کے اس کو اس کی امی کے نام سے آواز دے، اور آگے اچھا ہے کہ یہ عربی یاد کر لو حدیث شریف کی، کیونکہ خود بھی قبر میں جانا ہے تو بڑی بہتری ہوگی، اور اگر عربی یاد نہ بھی ہو تو پنجابی میں کہہ دو، یاد کر، اردو میں کہہ دو، یاد کر اس عقیدے کو، کیونکہ اب وہ پوری طرح سن رہا ہے۔ یہ لفظ جو پہلے ہے اس کا نام اور اس کی امی کا نام یا کے ساتھ یہ بلانا ہے، آپ پنجابی میں کہہ دو، اور وہاں بندوبست اتنا ہے، دنیا میں رہتے اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت تھی کہ عربی میں کیا ترجمہ بنتا ہے، قبر میں جا کے کتنا پڑھا لکھا ہے، اگر سرکار کے جملے بولو گے تو اچھی سمجھ اس کو آ جائے گی، صرف مٹی پڑھنے سے ہی بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے، سرکار کا جملہ سنتے ہی پتا چلے گا کہ یہ مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں یاد، اصل وہ ہے، پھر ثانوی حالت میں ناغا نہیں ہونا چاہیے، کہو ضرور اس کو، اردو میں کہہ دو، پنجابی میں کہہ دو، یاد کرو اس عقیدے کو جس عقیدے پر تمہاری جان نکلی، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اس طرح قرآن پاک پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ چیزیں بیان کرو، اللہ فضل کرے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھ لیا جو آج شاید تم مجھ سے پوچھتے تو میں کب جواب دے سکتا، کیونکہ یہ باتیں تو عقل سے سوچ کے بتائی نہیں جا سکتی، یہ تو سرکار کے فرمان ہے، عقل کی گنجائش کوئی نہیں کہ کوئی کہے کہ اتنا سرکار نے بتایا، اتنا آگے سے میں بتا دیتا ہوں، نہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، محبوب اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو تو پھر کیا کرے؟ چونکہ بالعموم نام آتا ہو تو باپ کا آتا ہوتا ہے زیادہ، امی کا تو خاص رشتہ داروں کو ہی ہوتا ہے، باقی دوستوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جو فوت ہوا اس کی امی کا نام کیا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کو اتنا پسند تھا اس دعا کا اہتمام، اور ناغا نہیں ہونا چاہیے، امی کا نام نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، بڑی امی کا نام لے لیں، فرمایا اسے حضرت حوا کا بیٹا کہہ کے پکار لیں، حضرت حوا۔ حضرت حوا کا بیٹا کہہ کے اس کو پکارو، حضرت حوا کے نام سے بھی اس کو شناخت ہوگی۔ تو یہاں آج کے اس موضوع کے لحاظ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ماں کی محبت کس حد تک بندے کی سرشت کا حصہ ہے، اور اس محبت سے بندے کے اندر کتنی بیداری آتی ہے۔ باپ کی عظمت اپنی جگہ، وہاں حدیث شریف میں کہا گیا ماں کا نام لینا ہے، بعد از وصال مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، اپنی نام کے ماں کی طرف منسوب اپنے آپ کو جس وقت پاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے یہ حالت ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تم بولو گے وہ سن بھی لے گا۔ اب یہ حدیث شریف جس پر کہا گیا ابن قیم کی طرف سے بھی کتاب روح میں کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ ساری صدیوں میں رائج رہی ہے، اگر اس کا اہتمام ہونا چاہیے تو پھر پورا سنی عقیدہ ماننا پڑے گا، سنی عقیدہ مانے بغیر اس پہ عمل کون کر سکے گا؟ اگر سنی عقیدہ نہیں تو پھر تو ہر جملہ اس کا تمام پرستی ہے، پھر ہر ادا اس کی جو معاذ اللہ وہ جس کو آج لوگوں نے بت پرستی کہا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندو جو ہیں وہ سیدھی کو پوجتے ہیں، تم لیٹی مورتی کو پوجتے ہو، معاذ اللہ یہ فرق ان لوگوں کو ختم ہو گیا۔ تو یہ حدیث شریف پر جب کوئی کھڑا وہاں قبر پہ یہ وصیت پڑھ رہا ہوگا، اب ہندو بولے گے، ہندو کہے گا کہ ہماری طرح کر رہے ہو، تو کیا جواب دو گے؟ وہ طبقہ نہیں جواب دے سکے گا جس طبقے نے یہ الزام گھڑے ہوئے اپنی طرف سے۔ اللہ کے فضل سے ہم جواب دینے والے ہیں کہ ہندو کی مڑی اور ہے، اس کا بت اور ہے، مومن کی قبر اور ہے۔ کیونکہ وہ ہندو جس کے گرد بیٹھا ہے وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، وہ پتھر، اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو میرے محبوب نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب عقل مند کے لیے تو فرق کافی ہے، یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں فرق پھر کیا رہا؟ اب قبر کے سرانے یا کی ندائیں ہو رہی ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کا پھیلا ہوا دین ساری صدیوں کے اندر فنکشنل رہا، اسی انداز میں
اور اس کو بالکل ہر غبار سے ہر کمزوری سے پاک مذہب مانا گیا. تو جب یہ ہے تو پھر پورا اس کے اندر جو ڈھانچہ ہے وہ ہمارے مسلک کا موجود ہے. اور اس میں مجھے تعجب ہے کہ کس وجہ سے ہم سے یہ عمل متروک ہے آج، جبکہ مسلک ہمارا ہے اور غیروں کی کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں کہ بات سچی ہے. تو یہ اولین ایصال ثواب ہے. اس واسطے یہ بات پلے باندھ لیں. آج سے بعد جب بھی ایسا کوئی موقع آئے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، مرد یا عورت، تو اس کے اہتمام کے لیے یہ ڈیوٹی ہے میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے، زندہ لوگوں کی فوت شدگان کے لیے، ہمدردی کے لیے، کہ اس لمحے کو مت بھولیں. تدفین کے فوراً بعد وہاں کھڑے ہو کر اس طریقے سے آواز دیں، اس سنت کو زندہ بھی کریں اور اہل سنت کو بھی زندہ کر دیں. کہ یہ انداز کہاں سے چل کے آیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. اس کی بنیاد پر جب تک خود زندہ ہیں، اپنے لیے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا عذاب قبر کا ٹالنے کے لیے ہم کام کرتے رہیں. اور جو فوت ہو گیا اب اس کے لیے یہ اہتمام موجود ہے. وہ اور ہیں جن کے دروازے ہمیشہ کے بند ہو جاتے ہیں. مومن کا دروازہ ہمیشہ کے لحاظ سے بند نہیں ہوتا. میرے محبوب تو فرماتے ہیں اس کا اپنا بھی بند نہیں ہوتا، غیر جو پہنچائیں وہ بھی پہنچ جاتا ہے. ہاں ایک لحاظ سے بند ہو گیا. اب جو ظاہری زندگی تھی تو مکلف تھا نماز کا، روزے کا، حج زکات کا، اب وہ تکلیف دور ہو گئی. اب وہ حکم شریعت کا اس سے اٹھ گیا ہے. لیکن وہاں ایسے مواقع موجود ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ. شہید کا عمل تو قیامت تک پرورش پاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ایسے دیگر بھی کچھ اعمال ہیں جو عام مومنین کے بھی ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس بنیاد پر عذاب قبر کو ٹالنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنی زبان پر پہرا رکھے. اللہ کی ذات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولتے وقت کمال احتیاط سے بولے. یہی چیزیں ہیں کہ جن سے کل عذاب قبر ٹلے گا، یہی وہ ہیں جن سے کل قبر میں روشنی ہوگی. ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول، وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا، اسے وہاں بھی یہ چاندنی ملے گی. لیکن آج جس نے دنیا کے لالچ میں سرکار سے بے وفائی کر دی، اس کا کل کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں قبر وہ قبر ہے کہ جس کو امریکہ جیسی ہزار حکومتیں بھی مل کے روشن کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی، اور مدینے کی ایک تجلی روشن کر دیتی ہے. اس واسطے قبر کے معاملے میں بندے کا دو ٹوک فیصلہ ہے مومن کا کہ وہ اس سلسلہ میں کسی کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج آزمائشوں کا ایک نیا دور اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج قادیانیت جس انداز میں اس ملک میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور آج ان کا وہ جو ان کی عبادت گاہوں پر حملے کا انداز تھا، وہ 9/11 کے واقعہ کی طرح، اس کے بعد جو ابتلا آ گیا ہے وہ بڑا سخت ابتلا، بڑی سخت آزمائش. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے. اب دیکھو نواز شریف جیسا انسان کتنا اس سلسلہ میں غیر محتاط نکلا، اور کتنی اس نے بدبختی مول لے لی کہ وہ ان کی عبادت گاہ میں تعزیت کے لیے چلا گیا جہاں مرتد مرے ہیں، اور پھر اس نے بیان میں پریس کے سامنے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور محب وطن ہیں. یاد رکھنا قادیانی مرتد ہیں، اور مرتد کبھی بھی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ساری انڈرسٹوڈ ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے امریکہ کی نوکری لینے کے لیے ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ ان کی حیثیت اور ہے اور قادیانیوں کی حیثیت اور ہے. ہم نے جو وہ 1 جون کو پریس کانفرنس میں مضمون بیان کیا تھا، آج وہی ایک صحافی نے وقت میں نواز شریف کے بھائی کے عنوان سے وہ دیا ہوا، جس میں اس نے واضح لکھا ہے کہ قادیانیوں میں اور عیسائیوں یہودیوں میں بھی بڑا فرق ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے بھائی نہیں ہیں. قادیانی عیسائیوں سے، یہودیوں سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں، اس واسطے کہ یہودیوں کا ہم سے کلمے پر جھگڑا نہیں ہے، عیسائیوں کا ہم سے کلمے پر جھگڑا نہیں ہے.
इनका हमारा कलमे पर झगड़ा है। हम कहते हैं कलमा हमारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जालिम कहते हैं कलमा हमारा है। यानी हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ना मान के फिर कलमा हमारा छीनना चाहते हैं और अपने मुर्तद पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बोलना चाहते हैं। हजार सलमान रुश्दी छुपे हुए हैं एक कादियानी के अंदर। इतने बड़ा गुस्ताख है हर कादियानी जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बक रहा है कि वो मिर्जा की शक्ल में दुनिया में आए और फिर उनको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कलमा पढ़ते हैं। इस बुनियाद पर ये सब लोगों को एहतियात की जरूरत है। ये हमारे शायर हैं, इनको किसी के लिए देने की इजाजत नहीं है। इन लोगों ने हर तरफ आग लगाई। हमारी लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिका से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में जो मजहबी लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो हमारे बारे में कानून तब्दील कर दे। वो कानून 1953 हिजरी में 10,000 अहले सुन्नत की जान दे के जिसके लिए तमहीद बांधी गई थी। तहरीके खत्म नबूवत 1953 के अंदर 10,000 सुन्नी जवान शहीद हुए थे इन कादियानियों के खिलाफ मुजाहरों में और एक्शन के अंदर। और फिर जाकर पार्लियामेंट में 1974 में जाकर वो आइन बना। आज ये अमेरिका से हमारे मामलात में मुदाखलत करवा के वो कानून बदलवाना चाहते हैं। इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस जो बाद में बना उसको खत्म करना चाहते हैं। और हमारे ऐसे नाम नहाज सियासतदान जो वोट को ईमान पर तरजीह दे रहे हैं, ये उनके हाथों का खिलौना बन चुके हैं। इस वास्ते आज लाजिम है ये कल मंगते तुमसे वोट के जो आएंगे और उनके नुमाइंदे जो तुम्हारे पास वोट की खैरात लेने आते हैं, उनके दरवाजों पे जाकर एहतजाज करो कि तुमने हमारे से वोट इसलिए लिया था कि तुम हमारे ईमान का सौदा करोगे। इस वास्ते नून लीग के जितने उम्मीदवार कोचरावाला की सरजमी से वोट लेके कामयाब हुए हैं, हर वोटर पर फर्ज है कि उनकी गिरबान जाके पकड़े और वो कहे कि पकड़ो अपने मियां की गिरबान को और उसको कहो कि तौबा करे, वरना फिर उसका शरई हुक्म वही बयान किया जाएगा जिसका तकाजा अगले मरहले में हो जाएगा। हमने ना वाशिंगटन का कलमा पढ़ा और ना किसी लीडर का कलमा पढ़ा, हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर वहां का कोई वफादार नहीं है तो हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता। हमारे से मुराद हमारा तो पहले भी ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि ये अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, कभी मुलाजमत करके फारग होते हैं, कभी इंतजार में बैठे रहते हैं। ये आने जाने वाले सारे इस तरह के हैं। लेकिन तुमने जिन्होंने वोट दिया इनको, वो इनसे मुआवजा करें गिरबान पकड़ के कि तुमने हमारा सबसे बड़ा हक जो था उस पर हमला किया है। इश्क रसूल हमारी सबसे बड़ी दौलत है, मोहब्बत रसूल हमारी सबसे बड़ी कमाई है। इस कमाई पर तुमने हमला करके हमारे घरों को नहीं बदन को आग लगा दी है। लिहाजा अपने लीडर का गिरबान पकड़ो और उसको कहो कि वो आगे से आए बाएं शाएं बोलना बंद करे और बरसरियाम जैसे उसने ये गलती की है बरसरियाम माफी मांगे, तौबा करे, अल्लाह से भी माफी मांगे, नबी अलैहिस्सलाम से भी मांगे, उम्मत से भी मांगे। इस वास्ते कि ये मामला मामूली मामला नहीं है। जो मामला उसने छेड़ दिया और आगे एक सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह का फजल है हमने उस अगले दिन ही अपने बयान में उसको मुतनब्बे किया था। और कल जो गुजरा है लाहौर प्रेस क्लब के सामने इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जो उसमें उससे मुतालबा किया गया कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुझसे सवाल है, ए नवाज शरीफ कादियानी तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं, लिहाजा तुम फौरन तौबा करो। ये बैनरों पे लिख के हमने एहतजाज किया और इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। इस वास्ते कि ये लोग जिनकी दीन ईमान की कोई खबर नहीं है, क़यादतों के दावेदार बने फिरते हैं। और यही है सबसे बड़ा अलमिया कि मुसलमानों ने दीन सियासत को जुदा जुदा रख के ऐसे लोगों को, बहरूपियों को सियासत से कुर्द कर दी कि सियासत का लफ्ज करप्शन का एक इस्तिहारा बन गया, सियासत का लफ्ज गुंडागर्दी का एक मुतरादिफ लफ्ज बन गया, सियासत का लफ्ज जो है ये अकरबा परवरी और जुल्म सितम का एक हवाला बन गया। कितना जुल्म है इस लफ्ज पर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो, सही बुखारी शरीफ में है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया
فرمایا بنی اسرائیل کے نبی ان کے سیاستدان ہوتے تھے. سیاست تسوسہم الانبیاء، پر نبی تھے جو سیاستدان تھے. پر سیاست نبوت کی ذیلی شاخ، سیاست نبوت کا ورثہ ہے. اور ان لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا اس لفظ کو کہ آج استعمال کرنا اسے اپنے بارے میں لوگ جرم سمجھ رہے ہیں. اس واسطے اصل تو فتنہ بنا ہی یہاں سے جس وقت اغیار کی سازش نے دین دنیا کو جدا کر کے شعبے بنا دیے. اگر ماضی میں دیکھو تو حضرت صدیق اکبر کی ذات میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے؟ وہی مسلح ہے، وہی حکومت ہے. حضرت عمر کی ذات کو دیکھو، جہاں مسلح ہے وہی حکومت ہے. یہ انداز شروع سے آ رہا، یہ برطانیہ کی سازش تھی. انہوں نے جدا کیا تاکہ ایسے لوگوں کو ہم استعمال کریں اور ایسی صورتحال بن جائے. یہی ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے اور ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سیاستوں کو، حکومتوں کے لیے یہ لوگ خطرہ ہیں، ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں. یاد رکھنا، ہم ان کی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں تڑپ رہے. ہمارے لیے یہ جگہ بڑی اچھی ہے جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہے کہ جس جگہ پہ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے یہ اس جگہ کے اہل نہیں ہیں. اگر اہل بن کے بیٹھے تو ہم ان کو سلام کرنے والے ہیں. یہ نااہل لوگ اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں بیٹھنے والوں کے اندر وہ صدق ہونا چاہیے تھا جو حضرت صدیق اکبر میں تھا، وہ عدالت ہونی چاہیے تھی جو حضرت فاروق اعظم میں تھی. کیا انداز ہے! امام تفتازان بیٹھے تھے تیمور لنگ کے دربار میں، تو بارش شروع ہو گئی. اتنا پانی آیا کہ دربار کے پاس سے پانی گزرنے لگا. تو آپ امام تفتازانی چوٹی کے امام تھے، ان کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی. تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو حاکم وقت نے کہا کیوں تفتازانی کھڑے ہو گئے ہو؟ فرمایا خطرہ ہے کہ یہ کمرہ گر جائے گا، اتنی تیز بارش ہے تو میں جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تم ملا ہو، میں حاکم وقت ہوں، تمہاری بڑی شان ہے یا میری بڑی شان ہے؟ تم مرو گے تو نقصان زیادہ ہوگا یا میں مروں گا تو نقصان زیادہ ہو جائے؟ قیمتی تو بیٹھا ہے اور جس کی کوئی قیمت نہیں اٹھ کے جا رہا ہے. تو امام تفتازانی نے کہا تجھے بھول ہے، ارے جہاں تم بیٹھے ہو تمہاری جگہ تمہارے مرنے کے بعد منٹ بھی نہیں لگے گا تو اس سے بڑا گدھا آ کے بیٹھ جائے گا. اور جہاں میں بیٹھا ہوں کوئی 30 سال پڑے گا تو پھر امام تفتازانی بنے گا. تیرے جانے سے نقصان کیسا ہے؟ تیری جگہ پر کرنے والے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور تو اس سے بڑے خنزیر ہیں، بدبخت ہیں، وہ بیٹھ جائیں گے. اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں ہڈیاں پگھلیں گی، جگر کلیجہ اس تک حرارت جائے گی. 30 سال لگیں گے پڑھنے میں، پھر دنیا کو امام تفتازانی نظر آئے گا. تو یہ صورتحال ہے جس کی بیس پہ اتنا زیادہ ہمیں سازشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ابتلاء اور آزمائش کی گھڑی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں دین کی اس آواز کو ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.